السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی الہی آمین۔ آزمائش اور مشکل اور پریشانی کے وقت انسان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں کس کو پکارنا چاہیے، کیونکہ آزمائشیں، امتحانات، مشکلات یہ ہر انسان کی زندگی میں ہیں، ہر انسان کے ساتھ آزمائش، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد کیا ہے انسان کا ٹیسٹ بھی ہے، اور انسان کا ٹیسٹ کیا ہے وہ آزمائش، امتحانات ہر انسان کا ہو رہا ہے، اس کے لیول کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو جب ہم دکھی ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم دیکھیں سب سے پہلے کس کے بارے میں سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں کہ کون میری ہیلپ کرے گا۔ یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے، ہم سب سے پہلے کیا کریں، اللہ کے بارے میں سوچیں کہ وہ ہے نا، کیا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ وہ ہے، وہ ذات میرے ساتھ ہے۔ بے شک پوری دنیا آپ کو چھوڑ کے چلے جائے، سب آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن اگر آپ کا یقین اور توکل ہے کہ وہ ذات میرے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ سب کچھ ہے۔ جب لوگ سو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی جاگتا ہے، اور جب لوگ بھول جاتے ہیں وہ اس وقت بھی یاد رکھتا ہے، جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ اس وقت بھی ہماری سنتا ہے۔ شرک کا جو پہلا دروازہ ہے وہ یہیں سے کھلتا ہے کہ جب بندہ کسی بھی مشکل میں لوگوں پر توکل کرنے لگے، اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کے پیچھے بھاگنے وہ لگ جاتا ہے، تو یہ شرک کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ انسانوں پر امیدیں رکھنے اور انسانوں کو اپنا رازق اور مالک سمجھنے لگیں تو شرک کی ابتدا۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہ وہ ضرورت مند نہ ہو، خواہ وہ امیر ہے خواہ وہ غریب ہے، سب کے سب کیا محتاج ہیں، سب کے سب ضرورت مند ہیں، اور سب کی ضروریات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ پوری کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جو کسی کی حاجت اور ضرورت کو پورا کر سکے، اس لیے لازم ہے کہ ہم اول اور آخر اسی کو پکاریں، اسی سے مانگیں، اسی کی طرف رجوع کریں کہ اللہ ہے نا، وہ سنتا ہے اور وہ میری مشکل اور میری جو مشکلات ہیں ان کو ضرور وہ دور کرے گا، وہ ضرور مجھے اس مشکل سے نکالے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا اور نہ ہی کسی سے مانگ کر دینا ہے، سب چیزیں اسی کے کنٹرول میں، اسی کے قبضہ میں اور اسی کے اختیار میں ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے سورہ صافات میں، اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے پکارا ہمیں، اللہ رب العزت کو جب انہوں نے پکارا، جب لوگوں نے انہیں تنہا چھوڑ دیا تھا، اکیلا کر دیا تھا اور ان کی بات کو وہ مان کر ہی نہیں دیتے تھے، تو اللہ نے ان کی دعا سنی اور بہترین طریقے سے سنی اور قبول کی اور ان کی مشکل کو آسان کر دیا۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ انسانوں کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں، انسانوں کا رزق ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رزق میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے ہمیشہ ہر حال میں چھوٹی ضرورت ہو بڑی ہو، صرف اور صرف اللہ کو پکاریں۔ بندوں کو پکارنے کے لیے تو اونچی اونچی آواز میں بولنا پڑتا ہے، ان کے لیے ٹائم نکالنا، ان کا ٹائم ان سے مانگا جاتا ہے، کون سے ٹائم میں ملیں گے، کون سا ٹائم ہمیں ملاقات کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے کوئی ٹائم، 24 گھنٹے انسان سو جاتے ہیں لیکن وہ رب کیا، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، اسے تو نیند تو دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ جب بھی پکاریں وہ آپ کی پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی پریشانی آئے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ ہی کو پکاریں، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہی ہمارا حقیقی مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مدبر ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اس لیے کیا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کو پکاریں تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔